پذیر ہوا ہے، میں دولہا کے خاندان کو اور دولہا والوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے خوشگوار زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ اسی طرح دلہن والوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بخیر و عافیت ایک فریضے کو بخیر و خوشی ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں گھرانوں کے لیے اس نکاح کو مودت کا، محبت کا، اتفاق اور سلوک کا ذریعہ بنائے، نیک اولادوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے آفات سے ان تمام جوڑوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ راحت اور خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ نکاح کا سلسلہ ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے پروگرام کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں اور وقت کی بہت زیادہ قلت ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح کی جن ساتھیوں کی تقریبات ہوئی ہیں یہ تقریباً جامعہ ہی کے فضلاء ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اس ختم بخاری اور ختم قرآن کریم کے پروگرام میں نکاح کا مسنون عمل وجود پذیر ہو اور یہاں پر ہی یہ عمل مکمل ہو۔ اللہ رب العزت ان سب کو مبارک فرمائے۔ بارک اللہ لہم وجمع بینہم بالخیر۔ اب ٹائم بہت کم ہے اور اب مغرب کی اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ میں دو اعلان پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلا تو اعلان یہ کہ اب مجمع مغرب کے بعد بہت زیادہ آئے گا، لہٰذا جتنے ساتھی یہاں پنڈال میں اس وقت موجود ہیں ان سب تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اکرام کے ساتھ اور مجلس کے اندر وہ جو سنت ہے آنے والے مسلمان بھائیوں کو جگہ دینے والی سنت، ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو محلہ کے اپنے ہمارے پیارے نمازی برادران اسلام ہیں ان سے درخواست ہے کہ مسجد کے اندر بھی اسکرین ہے، مسجد کے درمیانے حصے، مسجد کے اوپر والے حصے میں بھی اسکرین نصب ہیں، تو یہ حضرات وہاں تشریف رکھیں گے تاکہ کراچی کے مختلف علاقوں سے آنے والے جو مہمان حضرات ہیں، بالخصوص دور حدیث شریف کے تقریباً 100 کے قریب طلباء کے جو والدین اور ان کے اعزاء اور اقرباء پورے پاکستان سے آئے ہیں، وہ ہمارے لیے اولین ترجیح کے مستحق مہمانان گرامی قدر ہیں، کیونکہ کوئی تھر سے آیا، کوئی تربت سے آیا، کوئی مانسیرہ سے آیا، کوئی دور دراز فاٹا قبائلی علاقوں سے، کوئی پنجاب کے اربن ایریاز سے، کوئی اندرون سندھ کے اربن ایریاز سے، کوئی بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں سے آئے ہیں، تو ان تمام برادران اسلام کا اکرام اور احترام کرنا ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی وقاص صاحب سے کہ وہ جلد سے جلد آ جائیں۔ جامعہ میں طلباء کو عربی حوار، عربی لغت، عربی گفتگو، عربی تکلم، ترکیب، لغت، اجراء، اس پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے اور عصر سے پہلے باقاعدہ طلباء کی عربی کے اندر گفتگو کی پوری کلاسیں لگتی ہیں تاکہ یہ طلباء عرب دنیا میں جا کے کام کر سکیں۔ اور خوشخبری کی بات الحمدللہ یہ ہے کہ یہاں وہ عربی تکلم یعنی گفتگو بھی سیکھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو سامنے آپ کو مدرسے کی کلاسز نظر آ رہی ہیں، اگر یہاں آپ چلے جائیں تو ہر کلاس کے آگے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان بورڈوں کے اندر یہ طلباء عربی کے اندر اور انگلش کے اندر مضامین لکھتے ہیں اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ان کے یہ مضامین عرب ملکوں کے عرب جرائد اور مجلات میں بھی شائع ہو رہے ہیں۔ بر صغیر سے ندوۃ العلماء کے طلباء اور اسی طرح کراچی کے کچھ ادارے، مدرسہ ابن عباس، کچھ اور لغت عربیہ کے اندر مشہور جو ادارے ہیں ان کے اور اس جامعہ صفہ کے طلباء کے اب یہ مضامین عرب دنیا کے جرائد، اخبارات اور مجلات میں بھی شائع ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان طلباء کو ان کی امتیازی پوزیشنوں پر ہم یہاں پروگرام میں انعام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعمیر حیات
یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رئیس و محتمم، ان کی زیر نگرانی یہ ایک مجلہ نکلا کرتا تھا، ان کی کاپی کرتے ہوئے یہاں پر بھی ایک ماہانہ مجلہ جداریہ تعمیر حیات کے نام سے نکلتا ہے۔ ان طلبہ سے میں درخواست کرتا ہوں یہ جلد سے جلد اسٹیج پر آ جائیں اور ابھی نماز سے پہلے ہی اپنے انعامات وصول کر لیں تاکہ انعام کی وصولی کا یہ مرحلہ مکمل ہو جائے۔ اور جو افراد باہر سے گیٹ کے قریب آئے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ مسجد کے اندر آ جائیں، اور یہ جو سامنے کونے کی طرف مقررہ راستہ ہے اس سے مسجد کے اندر آ جائیں گے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ نماز با جماعت کا بھی اہتمام ہونے والا ہے۔ تعمیر حیات کے جو طلبہ ہیں یہ فوری طور پر ان کے نام پکارے جا رہے ہیں۔ یہ طلبہ آ کر کے حاجی عبداللہ صاحب، حاجی فاروق صاحب، حاجی حبیب الرحمن صاحب، ان حضرات کی خدمت میں درخواست ہے یہ یہاں سامنے تشریف لے آئیں اور طلبہ کو اپنے ہاتھوں سے انعامات دے دیں۔ طالب علم محمد سجاد، طالب علم پیام الحق، طالب علم سید سمیع اللہ شاہ، عتیق الرحمن، محمد باقر، محمد امین، محمد عادل، نعمان مسعود، عبد الرافع، محمد حسن، یہ سال بھر میں مختلف پوزیشنیں لینے والے طلباء ہیں جنہوں نے اردو کالم نگاری میں امتیازی پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ میں ایک بار پھر نام لے رہا ہوں: سجاد، پیام الحق، سید سمیع اللہ شاہ، عتیق الرحمن، محمد باقر، محمد امین، محمد عادل، نعمان مسعود، عبد الرافع، محمد حسن۔ اسی طرح عربی کالم نگاری میں پوزیشن لینے والے طلباء کرام کے میں نام لے رہا ہوں: عبد الباعث، سید سمیع اللہ شاہ، احمد، محمد حمزہ، عبداللہ، محب اللہ، رفیع اللہ۔ ان تمام طلباء کرام سے گزارش ہے کہ یہ حاجی عبداللہ صاحب، حاجی فاروق صاحب اور حاجی حبیب الرحمن صاحب کے ہاتھوں اپنے انعامات وصول کر لیں۔ حاجی عبداللہ صاحب سامنے آ جائیں گے، حاجی فاروق صاحب آپ بھی سامنے آ جائیں۔ جناب بھائی محمد صالح صاحب افریقہ دارالسلام تنزانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سامنے آ جائیں۔ عبد الباعث، سید سمیع اللہ شاہ، احمد، محمد حمزہ، عبداللہ، محب اللہ، رفیع اللہ۔ بعض طلباء کرام ایسے ہیں جنہوں نے نورانی قاعدہ سے دور حدیث تک تعلیم یہاں پر مکمل کی ہے، میں ان کے بھی نام لے رہا ہوں، وہ بھی ان حضرات سے، اور ہمارے محترم جناب حاجی رحمۃ اللہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، بھائی علی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اور جناب حاجی عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان حضرات کو انعامات دے دیں۔ طالب علم محمد سعید، محمد نسیم، محمد صدیق، امیر معاویہ، محمد سجاد، یاسر محمود، زاہد علی دشتی، نعمان خان، نصیر الدین، انعام اللہ، یہ وہ طلباء کرام ہیں جنہوں نے نورانی قاعدہ ناظرہ قرآن پاک سے دورہ حدیث تک اپنا 10-12 سال کا تعلیمی سفر اس ادارے میں مکمل کیا ہے۔ حاجی رحمۃ اللہ صاحب سے، حاجی عارف صاحب سے، بھائی محمد علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں انعامات سے نوازیں۔ چند اور طلباء ہیں ان کے نام بھی میں لے رہا ہوں، یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے صفہ ٹرسٹ جو ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ملک بھر میں اور مدرسے کی اندرونی سطح پر بھی ان کے مختلف شعبہ جات ہیں، شعبہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، شعبہ مالیات ہے، شعبہ صحت ہے، جو بیمار طلباء مدارس کی سطح پر ان کی یہ دیکھ بھال کرتے ہیں، مختلف شعبہ جات ہیں، تو ان کے امیروں کو بھی میں بلا رہا ہوں۔ طالب علم نصیر الدین شعبہ مالیات کے امیر ہیں، وہ بھی آئیں اور ان حضرات سے اپنے انعامات وصول کریں۔ عبد الوہاب شعبہ امور مخصوصہ، پیر جان، زاہد علی، یاسر محمود، نعمان خان، محمد سجاد، فداء الرحمن، محمد نسیم، محبوب علی، سکندر عالم، امیر معاویہ،
ثاقب سعید، سید سمیع اللہ شاہ، محمد صدیق، اکرام اللہ، یہ وہ تمام طلباء ہیں جو جامعہ کے صفہ ٹرسٹ کے مختلف شعبہ جات، شعبہ مالیات، شعبہ امور مخصوصہ وغیرہ کے عمراء ہیں، یہ اپنے انعامات وصول کر لیں جناب بھائی عبد المتین صاحب سے، جناب حاجی رحمت اللہ صاحب سے، اور جناب جاوید عبدالستار صاحب اور بھائی طاہر صاحب، ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سامنے آئے اور ان طلباء کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں۔ جناب جاوید عبدالستار صاحب، بھائی طاہر صاحب، حاجی رحمت اللہ صاحب، ان طلباء کے شعبہ جات آپ کو جب تک یہ انعامات لیتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر کون کون سے اس ٹرسٹ میں شعبے ہوتے ہیں۔ شعبہ مالیات، شعبہ امور مخصوصہ، شعبہ امر بالمعروف، شعبہ لقطہ، شعبہ تعمیر و ترقی، شعبہ تسویۃ الصفوف، نمازوں میں صفوں کی درستگی، شعبہ صحافت، شعبہ صفائی، شعبہ صحت، شعبہ سقایہ، آنے والے لوگوں کو مدرسے کے طلباء کا تمام پانی کا نظم و نسق، شعبہ بزم، یہ اردو اور عربی بزمیں تحریری صلاحیتیں نکھارنے کے لیے شعبہ قائم ہے، مجلہ تعمیر حیات، مجلہ رائد، شعبہ نشر و اشاعت اور شعبہ صحت۔ چند اور انعامات بھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے مرحلے میں کیے جائیں گے۔ ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد فوراً صفیں قائم ہو جائیں گی اور نماز کے بعد، بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔ جو حضرات پنڈال میں ہیں، اذان کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد نماز ہوگی۔ جو حضرات اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان حضرات سے درخواست ہے یہیں تک صفیں آئیں گی، یہ حضرات یہیں اسٹیج پر ہی نماز ادا فرما لیں گے۔ بس اذان ہو رہی ہے، اذان کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد نماز مغرب کی جماعت کھڑی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوں کی تیاری کر لیں اور یہاں احباب جو ہے وہ صفوں کی ترتیب سے بیٹھ جائیں، اور بلکہ یہاں اسٹیج تک بھی صفیں لگ سکتی ہیں تو یہاں پر بھی آئیں اور آگے کی طرف بڑھ جائیں تاکہ پیچھے کافی مجمع رکا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے. میری درخواست ہے آگے بڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ مغرب کی نماز حضرت مولانا قاری سعد نعمانی صاحب یہاں تشریف فرما